نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 189 یعنی 190 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں فرماتے ہیں یسألونک، اے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، اس میں اوقات مقرر ہیں لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ آؤ تم اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پشتوں سے، ان کے پچھواڑوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، جو شخص تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آیت کے شروع حصے میں چاند کے بارے میں سوال کا جواب ہے، اور آیت کے آخری حصہ میں ان لوگوں کی ایک رسم کی تردید ہے۔ یہ چاند میں کمی بیشی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ تفسیر در منصور میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ شروع میں باریک، بالکل ٹہنی یا تاگے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن تھا جیسے۔ تو اس سوال پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کو جواب دیا گیا اور بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ یہ چاند لوگوں کے لیے اوقات مقررہ بتانے کا ذریعہ ہے۔ حج کا وقت بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے شروع کب ہونے ہیں اور روزے ختم کب ہونے ہیں۔ عورتوں کی عدت کا تعلق بھی اسی چاند کے ساتھ ہے۔ جو خرید و فروخت معاملات آپس میں کرتے ہیں، نقد کے یا ادھار کے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ 15 دن کے بعد پیسے ملیں گے، مہینے کے بعد ملیں گے، وہ بھی اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ چاند ہی کے ذریعے سے ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چاند کی کمی پیشی یہ حساب کے لیے ہے، لوگوں کے نفع کے لیے ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ شریعت کے اندر جو ہے اس کے بہت سارے مسائل کا تعلق چاند کے مہینوں سے ہے، اور اس لیے چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ بہت اہم ہے، فرض کفایہ درجے کا ہے کہ کسی کو تو محلے میں معلوم ہو کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، گھر کے اندر کسی کو معلوم ہو کہ آج چاند کی تاریخ ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ہم سب اس سے غافل ہیں۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1994 میں جب اللہ کے فضل و کرم سے حج کی توفیق ہوئی اور میں مدینہ منورہ پہنچا اور اپنے شیخ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا بار بار، تو ایک دن حضرت نے یہ پوچھا کہ بیٹا پہلی دفعہ حج پہ آئے ہو یا اس سے پہلے بھی آئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس سے پہلے بھی اللہ نے 1989 میں آنے کی توفیق دی۔ تو فوراً فرمانے لگے کہ مولوی صاحب چاند کی تاریخ بتاؤ، چاند کا سال بتاؤ، انگریزی کا سال مت بتاؤ۔ اب ہماری بلا جانے کے چاند کا سال کیا ہے، اس لیے کہ ہم تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا تو اعتماد ہی دوسرے قسم کے لوگوں پر ہے۔ اس لیے شریعت اسلامی میں چاند کے مہینوں کا اعتبار ہے۔ صاحب نصاب جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص
شمسی مہینوں کا اعتبار کرتا ہے، یعنی انگریزی مہینوں کا اعتبار کر کے زکوٰۃ دیتا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لے کہ 36 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اس کی کم رہ جائے گی، کیونکہ شمسی سال قمری سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، وہ بھی چاند سے معلوم ہوگی، اور جس عورت کو حیض نہیں آیا اس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 مہینے ہوگی، یہ بھی چاند سے معلوم ہوگی۔ رمضان کے روزے شروع کب ہوں گے، ختم کب ہوں گے، عید کب ہوگی، بقرہ عید کب ہوگی، حج کس دن ہوگا، قربانی کی تاریخیں کون کون سی ہیں، یہ ساری باتیں اس چاند ہی کے مہینے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے چاند کے مہینوں کا اور اس کی تاریخوں کا جاننا اور محفوظ کرنا، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا جاننا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اگر اس کا اہتمام رکھا جائے تو پھر نہ کبھی جو ہے وہ عید کے موقع پہ اختلاف ہو اور نہ رمضان کے موقع پہ اختلاف ہو، یعنی پورے 10 چاند دیکھتے نہیں ہیں لوگ، اور پھر جو ہے رمضان کا چاند اور عید کے چاند پہ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نظر آ گیا، کوئی کہتا ہے نظر نہیں آیا۔ بہرحال ایک اشکال ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک سوال ہے، اس کے سمجھانے کا جواب۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی انگریزی مہینوں کے حساب سے بھی تو حساب ہو سکتا ہے، تو اس میں 2 باتیں سمجھیں۔ دینی امور کا تعلق وہ چاند کے مہینوں سے ہے، اس میں عوام کے لیے بھی آسانی ہے، خواص کے لیے بھی آسانی ہے، سارے جہاں کے انسانوں کے لیے آسانی ہے۔ جب چاند چڑھتا ہے سب کو نظر آتا ہے کہ یہ مغرب کی سمت سے نکلتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، سب جان لیتے ہیں مہینہ شروع ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بڑھتے بڑھتے پورا روشن ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایام 20 کا زمانہ ہے۔ پھر آخر میں مشرق کی طرف سے گھٹتے 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 چھوٹا نظر آنے لگتا ہے، اور 1-2 دن بالکل نظر نہیں آتا، اس سے لوگ جان لیتے ہیں کہ اب مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر شمسی مہینوں کا تعلق عبادت سے جوڑ دیں تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ سورج کب شروع ہوتا ہے، اس کا مہینہ کب ختم ہوگا، اسے صرف حساب دان لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ عام بندہ کیا، عام ڈاکٹر ہو، عام انجینئر ہو، عام مولوی صاحب ہو، وہ بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی ہر شخص کے پاس کیلنڈر اور جنتری موجود ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کتنے دن کا، یہ سب باتیں عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ اور احکام اسلام، یہ کیلنڈر جو انگریزی بنے ہیں یہ تو ابھی بننے شروع ہوئے ہیں کچھ عرصہ سے، اور وہ بھی اب بھی ہر جگہ، ہر بستی، ہر گھر میں نہیں ہے، اور احکام اسلام 1400 سال سے نافذ ہیں۔ تو اس لیے وہ احکام جو 1400 سال سے نافذ ہیں، انہیں ان کیلنڈر اور جنتریوں پر بھروسہ کر لینا جو 100-200 سال سے بنی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ عوام کے لیے اور خواص کے لیے آسانی، چاند دیکھنا، اس کے مہینے کی ابتدا کو جاننا، انتہا کو جاننا، یہ بہت آسان ہے، کیونکہ سورج روزانہ ایک ہی طرح نکلتا ہے اور ایک ہی طرح چھپتا ہے، اس کا کم ہونا بڑھنا کسی کو نظر نہیں آتا۔ سردی گرمی میں اس کا طلوع غروب ایک ہی طرح ہے، اسے دیکھ کر مہینوں کی ابتدا انتہا سمجھنے کا کوئی راستہ عوام کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا، یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ سوال کرو، تو ان کے سوال کا مطلب تو صرف اعتراض تھا یہود کا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا چاند کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا، ان کے سوال میں 2 احتمال تھے۔ ایک احتمال یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت معلوم ہو، اور یہ بھی احتمال تھا ان کے سوال میں کہ اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی علت اور سبب کیا ہے۔ اگر چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کی تھی تب تو سوال جواب آپس میں مطابق ہے، جو پوچھا تھا وہ بتا دیا گیا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں عبادات کے اوقات کا تعلق ہے، معاملات کی میعادیں مقرر کی جاتی ہیں، یہ سارا فائدہ اس کے اندر ہے۔ اگر چاند آفتاب کی طرح ایک ہی حالت پر ہوتا تو اوقات کا سمجھنا، معلوم کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اگر صحابہ کرام کا سوال دوسرا تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت اور سبب معلوم کرنا مقصود تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اسے کہتے ہیں
کہ یہ جواب من قبیل اسلوب حکیم تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں وہ معلوم کرنا چاہیے تمہیں وہ چیز معلوم کرنی چاہیے جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک تکوینی امور ہیں جس کی جاننے کی ہمیں انسانوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے تکوینی کام بے شمار ہیں جس کا انسان کے جاننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے اندر اس کے کوئی دنیاوی فوائد ہیں، نہ اس کے اندر کوئی اخروی فوائد ہیں۔ تمہیں وہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے بڑھنے گھٹنے میں حکمت کیا ہے، وہ فائدہ بتا دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ عبادت اور یہ معاملہ اور یہ معاملہ اور یہ معاملہ۔ باقی رہا کہ سورج کے مہینے بھی ہوتے ہیں، ہم بالکل مانتے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جو ہے ان اسباب تکوینیہ میں کچھ ریاضی دانوں نے کتابیں لکھی ہیں، پرانے فلاسفر نے بھی اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں، ہمارے زمانے کے نئے سائنسدان کے بھی کچھ تصورات ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں قرآن و حدیث اس کی تصدیق نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی دینی مسئلہ اس کے جاننے پر موقوف ہے۔ بہت سے لوگ علم فلکیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، آلات کے ذریعے سے بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ان علوم کے اندر ماہر بھی گنے جاتے ہیں، بڑے عالم بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اور دنیا کے اداروں سے ان کو بڑی بڑی اعزازی ڈگریاں بھی ملتی ہیں۔ اس سب کے باوجود ان چیزوں کے خالق اور مالک کی نہ تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان تک سے محروم ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کے گھڑنے بڑھنے کی حکمتیں جانتا ہے، اس پر ایمان تک نہیں لائے ہوا۔ اس لیے ایسی چیز پر اللہ نے عبادات کو موقوف ہی نہیں کیا جس کا سمجھنا عوام کے لیے مشکل تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، صحابہ اکرام کے عمل اور فتاوی، تابعین اور تبع تابعین کے فتاووں کی روشنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔